بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آج جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست ہے اور اس دن ہم یعنی ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ ملک کیا بلکہ ہم سب مسلمان آزاد ہوئے تھے، جو کہ ایک بہت جد و جہد کے بعد، جس میں کہ ہمارے قائد اعظم لیاقت علی خان اور دیگر رہنماؤں کی بہت جد و جہد تھی۔ انہوں نے بہت مشکلوں سے اور بہت فائٹ کی تھی۔ فائٹ سے مراد جد و جہد کی تھی، اور پھر جا کے کہیں ہمیں یہ ملک حاصل ہوا تھا۔ جب حاصل ہوا تو پھر جب پاک و ہندوستان سے دو قومی نظریے کے تحت ہمیں یہ ملک حاصل ہوا تھا، کیونکہ ہم جب ہندوستان میں رہتے تھے تو وہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ پھر جب انگریز جانے لگا تو وہ ہم ہندوؤں کے دستے نگر ہو گئے۔ وہاں ہمیں مذہب کی آزادی نہیں تھی، کسی چیز کی بھی آزادی نہیں تھی۔ ہمارا کلچر الگ تھا، ہمارے رسم و رواج الگ تھے، یعنی ہمارا ہندوؤں سے کوئی میل جول کسی لحاظ سے بھی نہیں تھا، نہ مذہبی لحاظ سے، نہ اڑھاوے پہناوے کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی۔ تو قائد اعظم نے بہت جد و جہد کی، مسلم لیگ میں تھے، کتنے مقصد انہوں نے بھی بہت فائٹ کی۔ آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ منٹو پارک میں کیا کیا ہوا، کتنی مقصد فائٹ کی انہوں نے، یہ وہ جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں جو اس وقت رہے ہوں گے۔ ہم یا آپ تو تھے نہیں اس وقت، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے تو جو پڑھا ہے تو وہ ہم جانتے ہیں۔ بہت فائٹ کی، اور جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، مال کی قربانیاں دیں۔ مال کی اس طرح سے دی کہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آئے۔ میرے والد صاحب خود اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے وہاں، کہ وہاں کے زمیندار تھے میرے والد صاحب، سب کچھ چھوڑ کے آئے اور یہاں غربت کی زندگی شروع میں گزاری بہت، تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے اور جانوں کی قربانیاں دیں، بچیوں کی قربانیاں دیں۔ کتنے لوگ راستے میں مارے گئے لوگوں کے۔ خیر میرے والد صاحب تو پہلے ہی آ گئے تھے، مطلب کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ گاڑیوں ریل کے ڈبے شہید کر دیے جاتے تھے، کیونکہ اور لڑکیاں گھروں سے غائب ہو گئیں جب پتہ چلا کہ پاکستان آزاد ہو گیا ہے۔ تو ہم نے کتنی جد و جہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے، کتنی، یعنی میں نے یا آپ نے تو جد و جہد نہیں کی، لیکن جنہوں نے کی اور جو آج پاکستان کے کرتا دھرتا ہے انہوں نے تو جد و جہد نہیں کی، لیکن یہ پاکستان بنا تھا۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے مہاجرین۔ مہاجرین وہ ہوتا ہے جو ہجرت کر کے آتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے، وہ مہاجر ہوتا ہے۔ وہ کہیں سے بھی، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے گئے تھے تو ان لوگوں نے، مدینے والوں نے کتنی خوش دلی سے اپنے باہیں پھیلائی تھی مکے والوں کے لیے۔ یہاں آئے تو لٹے پٹے آئے تھے، کہیں جھونپڑیاں بنائی، کہیں خیمے بنائے، تو وہ اس طریقے، اور کتنی بچیاں غائب ہوئیں، کتنے بچے غائب ہوئے، مر گئے، کہ کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا۔ بہت ہی اور بہت کم لوگ تھے کہ جو صحیح سلامت فیملیز آئیں، کہ بعد میں جنہوں نے بلایا، کسی نے 53 میں بلایا، کسی نے 54 میں بلایا۔ جیسے ہماری والد صاحب نے بھی پہلے آ گئے تھے، پاکستان بننے سے شاید 1 سال ہی پہلے آ گئے تھے وہ، کیونکہ وہاں سے لگ جاتی تھی خبر کہ اب بس ہونے والا ہے، کہ میرے والد صاحب ایک جج فیملی تھی الہ آباد میں، تو وہ پہلے ہی انہوں نے کہا موو کرو یہاں سے، تو وہ آ گئے تھے یہاں۔
تو میری امی وغیرہ تو بہت بعد میں آئیں گی، میرے خیال میں 53 یا 54 میں آئیں گی میرے خیال میں. تو کتنی قربانیاں دیں، گھر بار سب کچھ چھوڑا، بندہ بدایا، گھر چھوڑا، پھر یہاں کے نئے سرے سے فائٹ کی. لیکن اب جو لگتا ہے نا، اب کبھی کبھی میں سوچتی ہوں نا، پہلے ایک زمانہ تھا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، جب 14 اگست آنے والی ہوتی تھی تو دل میں ایک پھلجڑی سی کھلتی تھی، او 14 اگست آ رہی ہے، 14 اگست آ رہی ہے. تو بہت اسی طریقے سے بس سن 71 آیا تو اللہ دیکھے تو سب رو رہے ہیں. ایک طرف جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا تو سب رو رہے تھے. اس زمانے میں اتنا ٹی وی وغیرہ نہیں تھا، لیکن تھوڑی بہت ہمیں بھی سمجھ تھی کہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہوا. ارے مشرقی پاکستان چلا گیا. پہلے یہ مغربی پاکستان ہوتا تھا جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور دوسرا مشرقی پاکستان ہوتا تھا جو اب ڈھاکہ کہلاتا ہے. تو اس دن سب رو رہے تھے کیونکہ ریڈیو زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں. سب رو رہے تھے، ہائے اللہ چلا گیا پاکستان، آدھا پاکستان کٹ گیا. تو لوگ زار و قطار رو رہے تھے کہ لوگ اتنی مشکلوں سے بنا تھا. اب قائد اعظم نے بیچارہ نے اتنی فائٹ کی تھی کہ وہ بیچارے 1 سال ہی بعد اللہ کو پیارے. اور لیاقت علی خان کو بھی میرے خیال میں مار دیا گیا. تو اس ملک میں کیا ملا آ کے لوگوں کو، اور ہمیں آپ کو بھی کیا مل رہا ہے؟ پریشانیاں. کہ کیا ہم لوگوں نے صرف اس لیے یہ ملک لیا تھا کہ بس چلو بس تھوڑی سی عید منا لو، بقرعید منا لو، گائے کی قربانی کر لو، کیا اس لیے کیا تھا؟ لیکن کوئی بھی نہیں سوچتا، شاید کوئی نہیں سوچتا. اور دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں صرف یہیں نہیں رہنا ہے، ہمیں جو ہے نا واپس جانا ہے، واپس جانا ہے. یہ ہمارا ملک نہیں ہے. جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں، چاہے انڈیا میں رہ رہے ہیں، انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں یا پاکستان، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارا ٹھکانہ واپس ہمیں جانا ہے. جہاں سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے نا، وہ واپس ہمارا ٹھکانہ وہیں ہوگا. تو ہم وہاں کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں کے لیے تو پیسہ بٹورو، ادھر سے کرو. اب یہاں پاکستان کی عوام کتنی پریشان ہے. کیا ہم نے اس لیے پاکستان لیا تھا؟ قائد اعظم نے اس لیے اپنی جان و مال اور لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ ہم قربانیاں دیتے رہیں اور دیتے رہیں گے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں، گیس کے دیکھو تو اتنے آ رہے ہیں، اتنے آ رہے ہیں، 2,000 آ رہے ہیں. صرف 4 لوگوں کے فیملی کے ایک ٹائم کھانا پکتا ہے تو 2,000 بل ہے. 4 لوگوں کی فیملی ہے صرف. تو یہ کیا ہم اس لیے ہم نے کیا تھا یہ سب کچھ کہ بے سکون رہیں گے پاکستان لے کے؟ تو اس سے بہتر تو ہم لوگ وہاں نہیں تھے کہ ایک ہی اس سے فائٹ ہوتی. تو میرے نزدیک تو دیکھیں بھائی کسی کو برا لگے، لیکن بہرحال یوم آزادی ہے کہ آزاد قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد ہو گئے ہیں. کتنا مادر ملت کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا تھا. میں بہت چھوٹی تھی اس وقت جب یہ ایوب خان کا اور مادری ملت کے لالٹین ان کا نشان تھی. مجھے یاد ہے ابھی بھی، کبھی میں رضائی میں چھپ کے سو گئی تھی، شاید گوہر ایوب کا وہ نکلا تھا. پھر لوگ، میری بہن بتاتی بھی تھی. میں بہت چھوٹی، میں رضائیوں کے بیچ میں میری دنیا مچ گئی تھی. چھوٹی تھی میں، میرے خیال میں تو کہ گم گئی آدمی، میری بہن بتاتی تھی. لیکن لالٹین مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ پھر ہم بھی ایک لالٹین لے کے پھرتے تھے گلیوں میں. تو کیا کیا کیا، اچھے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہوا اور نہ ہو رہا ہے. دیکھیں برائی پتہ نہیں کیوں اس دنیا میں پنپ جاتی ہے، اچھائی جو ہے وہ دب جاتی ہے. بہرحال امیدیں پیوستہ رہے شجر سے، امیدیں باہر رکھ، کبھی نہ کبھی تو سکھی ہوئی ڈنڈیوں میں بھی بہار آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آپ یعنی پورے پاکستانی مسلمان اور دیگر لوگ بھی جو رہتے ہیں ہمارے ساتھ،
وہ اس امید پہ دی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو اپنا فضل و کرم کرے گا کہ ہماری امیدیں بر آئیں گی، ہمیں ایک سکون بھرا پاکستان ملے گا۔ تو ہمیں نہیں ملے گا تو ہمارے بچوں کو تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں لوگ باہر جا رہے ہیں بھاگ بھاگ کے، کیوں دوسروں کی غلامی کرنے جا رہے ہیں؟ اسی لیے جس کو دیکھو ڈاکٹر بھاگ رہا ہے، انجینئر بھاگ رہا ہے، ہر ایک ہی بھاگ رہا ہے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ سہولتیں ملے نا یہاں۔ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں پینشن بند ہو جائے گی، کبھی کہتے ہیں کچھ بند ہو جائے گا، تو کیا مقصد کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ اللہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاکستان کو بچا لے، میرے اللہ میرے پاکستان کو بچا لے۔ بچانے سے مراد یہ ہے کہ امن و سکون ہو۔ جب امن و سکون ہوگا ہر طرف سے، عوام پرسکون رہے گی۔ عوام سے مراد ہم جتنے بھی لوگ ہیں۔ اب ہم لوگ میں کتنی بے چینی ہے، خوش ہیں کیا ہم آزادی منائیں، کیا ہم جھنڈے لگائیں، صرف جھنڈے لگا لیں؟ ایک زمانہ تھا بڑے خوش ہوتے تھے 14 اگست ہونے والی ہوتی تھی، جب ہم بڑے ہوئے تو پھر اسکول میں بڑے، جب تو اتنی زور شور سے نہیں، یہ ضیاء الحق کے زمانے سے باقاعدہ 14 اگست منائی ہے، لیکن اس وقت بڑا پرسکون ماحول تھا، بہت پرسکون تھا۔ اور پھر بھائی ترانے ہونے لگ گئے، بہت دور جاتے تھے ہم، ڈیفینس کی طرف میرا اسکول تھا، بڑے مزے میں جاتے تھے، بڑا سب ترانہ پڑھوا کے آتے تھے، اور بس بچوں کو پرچم۔ اس وقت کا دور پرسکون دور تھا، لیکن اب کیا ہے، تو باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ پتہ ہے میرا موبائل چھین رہے تھے ایک دفعہ، ابھی دروازے بھی نکلی تھی، تو مقصد کیا ہے، دروازے پہ لوٹ رہے ہیں لوگ، مار دے رہے ہیں موبائل فون، تو کیا ہے یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور آپ آج سب مل کے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جس مقصد کے تحت قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، اور لاکھوں جانوں کی، کسی کے گھر کا ایک مرا، کسی کے گھر کے 2 مرے، تو لاکھوں جانیں قربان کی، گھر بار لٹایا، تو یا اللہ اس ملک پہ اپنا کرم کر دے، اپنے حبیب کے صدقے میں اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور امن و سکون کا اس ملک کو گہوارہ بنا دے، اور ایسا کوئی اس ملک کو چاہنے والا، ملک کو سنبھالنے والا بندہ دے کہ جو ملک کو بھی سنبھالے اور لوگوں کو بھی سنبھالے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتا ہے۔ دعا کرتے رہے، پھر وہی کہوں گی، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، پاکستان زندہ باد۔